السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کے ایپیسوڈ میں ہم فعل مضارع مجہول کے بارے میں پڑھیں گے۔ مجہول اور معروف کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ جب ہم فعل ماضی پڑھ رہے تھے تو اس میں معروف اور مجہول دونوں کا بیان ہم نے پڑھا تھا۔ فعل معروف جس کو انگلش میں ایکٹیو وائس کہا جاتا ہے اور فعل مجہول کو انگلش میں پیسیو وائس کہا جاتا ہے۔ فعل معروف فاعل کی طرف منسوب ہوتا ہے اور فعل مجہول مفعول کی طرف منسوب ہوتا ہے۔ فعل مجہول کی نسبت مفعول کی طرف ہوتی ہے، اس کا فاعل نامعلوم ہوتا ہے۔ فعل ماضی کے بیان میں ہم نے پڑھا تھا کہ فعل ماضی 3 وزن پر آتا ہے۔ پہلا وزن فعلا، دوسرا فعلا اور تیسرا فعلا، یہ تینوں فعل ماضی کے وزن ہیں۔ فعل ماضی ان 3 وزن پر آتا ہے، لیکن اس کا مجہول ایک ہی وزن پر آتا ہے اور وہ ہے فعلا۔ فعل ماضی ان 3 وزن پر آتا ہے، لیکن ان تینوں سے مجہول ایک ہی وزن پر آتا ہے۔ فعل ماضی کی طرح فعل مضارع بھی 3 وزن پر آتا ہے، یفعلو، یفعلو اور یفعلو۔ فعل ماضی ہو یا مضارع ہو، دونوں میں عین کی حرکت تبدیل ہوتی ہے، یعنی کسی بھی فعل میں جو حرف عین کے مقام پر آئے گا اس کی حرکت تبدیل ہوگی، باقی حروف کی حرکت ایک جیسی رہے گی۔ تو فعل مضارع معروف بھی 3 وزن پر آتا ہے، لیکن اس کا مجہول ایک ہی وزن پر آتا ہے۔ جس طرح فعل ماضی معروف 3 وزن پر آتا ہے لیکن مجہول ایک ہی وزن پر آتا ہے، اسی طرح فعل مضارع معروف کے 3 وزن ہوتے ہیں لیکن اس کے مجہول کا وزن ایک ہی ہوتا ہے، اور وہ ہے یفعلو۔ جیسا کہ یہاں پر فعل مضارع مجہول کی پوری گردان لکھی ہوئی ہے، اس کے ساتھ ہی ایک بات یہ بھی سمجھ لیجئے، کیونکہ فعل مجہول فاعل کی طرف منسوب نہیں ہوتا بلکہ مفعول کی طرف منسوب ہوتا ہے اور اس کا فاعل نامعلوم ہوتا ہے۔ تو آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے فعل لازم اور فعل متعدی کے بارے میں پڑھا تھا۔ فعل لازم اس فعل کو کہتے ہیں جس میں مفعول کی ضرورت نہیں پڑتی، فعل اور فاعل سے مل کر ہی بات مکمل ہو جاتی ہے، اور فعل متعدی اس فعل کو کہتے ہیں جس میں مفعول کی بھی ضرورت پڑتی ہے، فعل اور فاعل سے مل کر بات مکمل نہیں ہوتی۔ بہت سارے فعل متعدی ایسے ہوتے ہیں جن میں صرف ایک ہی مفعول کی ضرورت پڑتی ہے، فعل فاعل اور ایک مفعول سے مل کر بات مکمل ہو جاتی ہے۔ لیکن کچھ فعل متعدی ایسے بھی ہوتے ہیں جن میں ایک مفعول سے کام نہیں چلتا بلکہ 2 مفعول کی ضرورت پڑتی ہے۔ اسی طرح کچھ فعل متعدی ایسے بھی ہوتے ہیں جن میں 2 مفعول سے بھی کام نہیں چلتا بلکہ 3 مفعول کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور فعل مجہول مفعول کی طرف منسوب ہوتا ہے، فاعل کی طرف منسوب نہیں ہوتا، اس کا فاعل نامعلوم ہوتا ہے۔ تو جیسا کہ ابھی بتایا گیا کہ فعل لازم میں مفعول نہیں ہوتا اور فعل متعدی میں مفعول ہوتا ہے، ایک بھی ہوتے ہیں، 2 اور 3 بھی ہوتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے جب فعل لازم میں مفعول نہیں ہوتا تو فعل لازم سے مجہول نہیں بنایا جا سکتا، کیونکہ اس میں مفعول ہے ہی نہیں۔ فعل مجہول صرف فعل متعدی سے بنتا ہے کیونکہ اس میں مفعول ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ فعل لازم سے فعل مجہول نہیں آتا، صرف فعل متعدی سے آتا ہے۔ یہاں پر فعل مضارع کی پوری گردان لکھی ہوئی ہے مجہول کی۔ اس سے پہلے ایپیسوڈ میں ہم نے فعل مضارع معروف کے بارے میں پڑھا تھا، اس کی پوری گردان پڑھی تھی، یفعلو، یفعلانی، یفعلون، تفعلو، تفعلانی، یفعلنا، تفعلو، تفعلانی، تفعلون، تفعلینا، تفعلانی، تفعلنا اور افعلو، نفعلو۔
یہ فعل مضارع معروف کی گردان تھی جو ہم اپنے پچھلے ایپیسوڈز میں پڑھ چکے ہیں. یہ فعل مضارع مجہول کی گردان ہے. یفعلو یفعلانی یفعلون، تفعلو تفعلانی یفعلنا، تفعلو تفعلانی تفعلون، تفعلینا تفعلانی تفعلنا، افعلو نفعلو. جس طرح فعل مضارع معروف یفعلو یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. اس کے معنی ہوتے ہیں کہ کرتا ہے یا کرے گا وہ ایک مرد، کرتا ہے یا کرے گا وہ ایک مذکر. اس کو جب مجہول بنا دیا جاتا ہے یعنی یہ یفعلو ہو جاتا ہے تو اس کے معنی ہو جاتے ہیں کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا اس ایک مرد کے ذریعے. یفعلو کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا اس ایک مرد کے ذریعے. اسی طرح باقی گردان کے صیغوں میں بھی یہی معنی نکلیں گے. یفعلانی کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا ان دو آدمیوں کے، ان دو مذکر کے ذریعے. اسی طرح یفعلونا کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا ان سب آدمیوں کے ذریعے. اسی طرح پوری گردان کرتے چلے جائیے. تفعلو کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا اس ایک عورت کے ذریعے. افعلو کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا میرے ذریعے. نفعلو کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا ہم دونوں کے یا ہم سب کے، مرد ہو یا عورت چاروں کے لیے آتا ہے. نفعلو کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا ہمارے ذریعے یعنی ہم دو مردوں یا دو عورتوں یا سب مردوں یا سب عورتوں کے ذریعے. فعل مضارع معروف کو مجہول کیسے بنایا جاتا ہے اس کی کچھ مثالیں دیکھ لیتے ہیں. پہلی مثال ہے ینصر عمر زیدن، عمر زید کی مدد کرتا ہے یا کرے گا. یہ فعل مضارع معروف ہے. ینصر فعل ہے، عمر اس کا فاعل ہے، حالت رفعی میں ہے. زیدن اس کا مفعول ہے، یہ حالت نصبی میں ہے. اور یہ فعل متعدی ہے. فعل متعدی صرف فاعل سے مل کر بات مکمل نہیں کر پاتا بلکہ ایک مفعول کی بھی ضرورت پڑتی ہے، جیسا کہ اس میں زیدن مفعول ہے. اور فعل متعدی سے ہی فعل مجہول بنتا ہے، فعل لازم سے مجہول نہیں بن پاتا. یہ پہلی مثال کیونکہ فعل معروف کی ہے اس لیے اس کا فعل فاعل کی طرف منصوب ہے. جب ہم اس کو مجہول بنائیں گے تو اس کا فعل مفعول کی طرف منصوب ہو جائے گا اور فاعل کو حذف کر دیں گے، ہٹا دیں گے. اس کا ہم نے مجہول بنایا تو یہ ہو گیا ینصر زیدن. زید یہاں پر نائب الفاعل کی حیثیت رکھتا ہے اسی لیے یہ حالت رفعی میں ہو گیا اور فاعل کو ہم نے حذف کر دیا. ینصر عمر زیدن، عمر زید کی مدد کرتا ہے یا کرے گا. اس کا مجہول بنایا گیا تو مفعول یعنی زیدن کو فاعل کی جگہ پر لے آئے، اس کو نائب الفاعل کہا جاتا ہے. تو یہ ہو گیا ینصر زیدن، زید کی مدد کی جاتی ہے یا زید کی مدد کی جائے گی. اس طرح یہ فعل معروف سے مجہول بن گیا. دوسری مثال یحسب طارق عثمان صالحا، طارق عثمان کو نیک گمان کرتا ہے یا کرے گا. اس کا جب ہم مجہول بنائیں گے تو طارق جو فاعل ہے وہ حذف ہو جائے گا اور عثمان جو مفعول ہے وہ فاعل کی جگہ آ جائے گا اور حالت رفعی میں ہو جائے گا. یحسب فعل معروف ہے، اس کا مجہول بنا دیا یحسب. عثمانو یہ مفعول یہاں آ گیا نائب الفاعل بن کر اور حالت رفعی میں ہو گیا. یہاں ایک بات یاد رکھنے کی یہ ہے کہ جس جملے کے مفعول دو ہوتے ہیں جب اس کو مجہول بنایا جاتا ہے تو پہلا مفعول ہی حالت رفعی میں ہوتا ہے، دوسرا مفعول حالت نصبی میں ہی رہتا ہے. جیسا کہ اس مثال میں آپ دیکھ رہے ہیں جب یہ معروف ہے تو اس کے دونوں مفعول حالت نصبی میں ہیں. اس جملے میں دو مفعول ہیں، یہ فعل ہے، طارق فاعل ہے اور یہ دونوں
اس کے مفعول ہیں. جب اس کو ہم نے مجہول بنایا تو اس کا فاعل طارق تو حذف ہو گیا اور پہلا مفعول نائب الفاعل بن کر حالت رفعی میں ہو گیا، جبکہ دوسرا مفعول صالحا اپنی حالت پر یعنی حالت نصبی میں ہی رہا. یحسب طارق عثمان صالحا، طارق عثمان کو نیک گمان کرتا ہے یا کرے گا. اس کا مجہول بن گیا یحسب عثمان صالحا، عثمان کو نیک گمان کیا جاتا ہے یا عثمان کو نیک گمان کیا جائے گا. اس کی ایک مثال اور دیکھ لیجئے. یضرب المعلم الطالبۃ، معلم یعنی استاد، طالبہ یعنی پڑھنے والی لڑکی کو پیٹتے ہیں یا پیٹیں گے. اس میں یضرب فعل مضارع معروف ہے، المعلم اس کا فاعل ہے اور الطالبۃ اس کا مفعول ہے. یہاں پر فاعل المعلم کیونکہ مذکر ہے اس لیے فعل کا صیغہ بھی مذکر کا آیا ہے، لیکن جب ہم اس کا مجہول بنائیں گے تو المعلم جو اس جملے میں فاعل ہے وہ حذف ہو جائے گا، جملے میں نہیں آئے گا اور فعل کی نسبت سیدھا مفعول یعنی الطالبۃ جو مجہول میں جا کر کے نائب الفاعل بن جائے گا، فعل کی نسبت اس کی طرف کی جائے گی. اور کیونکہ الطالبۃ مؤنث ہے اس لیے اس کے ساتھ میں واحد مؤنث غائب کا صیغہ لگایا جائے گا. جیسا کہ آپ اس میں دیکھ رہے ہیں جب ہم نے اس کو مجہول بنایا تو یہ کیا ہو گیا، تضرب الطالبۃ، طالبہ یعنی پڑھنے والی لڑکی کو پیٹا جاتا ہے یا پیٹا جائے گا. یہاں پر یضرب ہے، اگر ہم اس کو ہی مجہول بنا کے یضرب لکھتے تو وہ غلط ہو جاتا کیونکہ وہ فعل کا صیغہ مذکر کا ہو جاتا اور فاعل مؤنث ہو جاتا تو یہ جملہ غلط ہو جاتا. اس لیے جب اس جملے میں مفعول مؤنث ہے اور یہ مجہول میں جا کر کے نائب الفاعل بن جائے گا تو اس کے حساب سے فعل کا صیغہ بھی واحد مؤنث غائب کا ہی لگایا جائے گا.